گریٹر اسرائیل۔ امیجن کرو تم ایک صبح اٹھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ ہر چیز بدل چکی ہے۔ ٹی وی پر صرف تمہیں دھواں اور آگ نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی پرانی فلم نہیں ہے بلکہ یہ مارچ 2026 کی کہانی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گریٹر اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، ڈاکٹر اسرار احمد کی پریڈکشنز کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم اس ویڈیو میں اس خوفناک ہفتے کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 28 فروری کی رات کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ اس آپریشن کو اسرائیل نے آپریشن رورنگ لائن کا نام دیا، جبکہ امریکہ نے اس کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا۔ یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ ایران کے 31 صوبوں میں سے یعنی پروونسز میں سے 26 پروونسز کے اوپر ایک ساتھ میزائل گرے۔ تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ اور ایران کی سب سے بڑی فوج IRGC کے سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس جنگ کی موسٹ شاکنگ بات کیا ہے؟ کہ یہ جنگ صرف انسان نہیں لڑ رہے بلکہ کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی جنگ ہے جو صرف انسان نہیں بلکہ کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی ایک نئی یونٹ بنائی ہے جس کا نام انہوں نے بینا رکھا ہے۔ بینا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سولجر کو تقریباً 100 سولجرز کے برابر طاقتور بنا دے۔ یہ AI سسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ خود طے کرتا ہے کہ مجھے کس وقت کہاں پر میزائل مارنا ہے اور دشمن کی طرف سے آنے والے میزائلز کو کس طرح انٹرسپٹ کرنا ہے۔ مارچ 2026 میں لوگوں نے دیکھا کہ ڈرونز کے سوارمز کس طرح آسمان میں نظر آنے لگے، لیکن ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ اس حملے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایران نے اپنا آپریشن شروع کیا جس کا نام انہوں نے ٹرو پرومس 4 رکھا۔ انہوں نے اسرائیل کے علاوہ ان تمام کنٹریز پر میزائلز چلائے جن پر امریکہ کے اپنے فوجی بیسز تھے، جیسے جارڈن، کویت، قطر اور UAE۔ جب یہ میزائل چلے تو پوری دنیا میں خوف پھیل گیا۔ جارڈن نے اپنی ایئر سپیس کو بند کر دیا اور میزائلز ان کے شہروں کے اوپر پھٹنے لگے۔ اس جنگ کا اثر صرف ملٹری پر نہیں ہوا بلکہ تمہیں اور مجھے بھی ہوا۔ اسرائیل نے ایران پر دنیا کا سب سے بڑا سائبر اٹیک کیا۔ اس سائبر اٹیک کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ایران کا انٹرنیٹ بند ہو گیا اور صرف 4% کنیکٹیویٹی باقی بچ گئی۔ لوگوں کے بینکس، بجلی اور پانی کا سارا سسٹم رک گیا، اور اسی کے ساتھ ہی پوری دنیا میں آئل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ جس راستے سے دنیا کو یہ تیل جاتا ہے یعنی اسٹریٹ آف ہارموز، اس کو بالکل ہی بلاک کر دیا گیا۔ اس راستے سے کوئی شپ نہیں گزر سکتی۔ ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا کو یہ بات سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ یہ لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ تیسری جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کی شروعات ہے۔ جب ہم مارچ 2026 کے دھماکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ کیوں یہ زمین دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ بن گئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 19th سینچری کے آخر میں یورپ میں رہنے والے یہودی یعنی جیوز نے یہ بات محسوس کی کہ یہاں پر رہنا محفوظ نہیں ہے۔ اس وقت ہرزل نام کے ایک شخص نے زیونزم کی تحریک شروع کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہودیوں کو اپنا ایک علیحدہ کنٹری ملنا چاہیے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شروع سے ہی ان کے ذہن میں ایک گریٹر اسرائیل کا خواب تھا۔ ہرزل نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ ان کی ریاست کی سرحدیں بروک آف ایجپٹ سے لے کر یوفریڈیز تک ہونی چاہیے، مگر اس وقت فلسطین پر آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے یہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر وقت بدل گیا اور دنیا کی پہلی بڑی جنگ ہوئی جس کو ورلڈ وار 1 کہتے ہیں۔ برٹین چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے یہودی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ 2 نومبر 1970 کو برٹش فارن سیکرٹری آتھر بیلفور نے ایک خط لکھا جسے بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ برٹین فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک نیشنل ہوم بنائیں گے۔ برٹین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں پر ان کا قبضہ ہو تاکہ وہ سوئز کنال اور انڈیا تک جانے والے راستوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے مل کر ایک ایسی جنگ کی بنیاد رکھی جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 1920 سے لے کر 1948 تک فلسطین کے اوپر برٹین کی حکومت تھی جسے برٹش مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اس دوران ہزاروں لوگ آ کر وہاں پر بسنے لگے۔ دوسری بڑی جنگ کے بعد یعنی ورلڈ وار 2 کے بعد حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ برٹین نے یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کو دے دیا۔ 1947 میں UN نے ایک پلان پیش کیا، ریزولوشن 181،
جس میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا گیا۔ پہلا حصہ یعنی 56% زمین یہودیوں کو دے دی گئی اور باقی زمین عرب لوگوں کے لیے رکھی گئی۔ یہودیوں نے تو اس کو مان لیا، لیکن عرب ملکوں نے اس کو ظلم قرار دے کر رد کر دیا۔ 14 مئی 1948 جیسے ہی برٹین وہاں سے نکلا، اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور اگلے ہی دن ایجپٹ، جارڈن، عراق، سیریا اور لبنان کی فوجوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے آخر میں اسرائیل نے پہلے سے بھی زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا۔ گریٹر اسرائیل کے خواب کو اصلی طاقت 1967 کی جنگ سے ملی، جس کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ صرف ان 6 دنوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک جو جارڈن میں ہے وہ بھی چھین لیا، غازہ اسٹرپ اور سینائی پیننسولا جو ایجپٹ میں ہے اس کو بھی چھین لیا، گولن ہائٹس سیریا سے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور سب سے اہم بات ایسٹ جروسلم یعنی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے ان علاقوں پر اپنے بستیاں بنانا شروع کر دی، اپنی سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی۔ آج بہت سے ملک یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ بالکل غلط تھا، مگر اسرائیل کے ایکسٹریمسٹ لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ہے، کیونکہ یہ سب ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی جنگ نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا، جو کہ صرف فلسطین تک نہیں بلکہ مزید عرب ملکوں تک پھیلا ہوا۔ تو اب ہم اس بات پر آتے ہیں جس کا ذکر آج کل ہر طرف ہو رہا ہے، وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، لیکن یہ بڑا اسرائیل کیسا دکھتا ہوگا اور یہ اتنا بڑا کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اسرائیل کے کچھ لوگ اور اس کے بڑے بڑے لیڈرز ایک پرانی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب یعنی جینیسس 15:18 میں خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی زمین دریائے نیل سے لے کر جو ایجپٹ یعنی مصر میں ہے وہاں سے شروع ہوگی اور دریائے فرات یعنی ریور یوفریٹیز تک جائے گی جو عراق میں ہے۔ اگر آپ میپ اٹھائیں اس پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورا فلسطین تو ان کے پاس ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جارڈن اور لبنان کے ملک مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ سیریا کا آدھا حصہ اور عراق کا بہت بڑا حصہ بھی اسرائیل بن جائے گا، حتیٰ کہ سعودی عرب کے ناردن حصہ جہاں پرانا شہر مدینہ ہے وہ بھی اس نقشے میں شامل ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب سے اہم علاقوں پر قبضے کا پلان ہے۔ 1990 میں ایک فلسطینین لیڈر جس کا نام یاسر عرفات تھا، اس نے دنیا کو ایک سکہ دکھایا جو اسرائیل میں چلتا تھا جس کا نام 10 اگورا تھا۔ عرفات نے کہا کہ لک، اس سکے کے پیچھے جو ڈیزائن بنا ہے وہ اصل میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ڈیزائن کی لائنز جو ہیں وہ نائل سے یوفریٹیز تک جاتی ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ یہ صرف ایک پرانے زمانے کے سکے کی نقل ہے، لیکن بہت سے عرب ملک آج بھی ڈرتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے سکے کے اوپر اپنے اصلی مقصد کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ 2023 میں اسرائیل کے ایک بہت بڑے وزیر بیزلیل سموٹرچ نے پیرس میں ایک تقریر کی۔ وہ جس پوڈیم یعنی ٹیبل پر کھڑے تھے اس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نقشے میں اسرائیل کے بارڈرز کے اندر جارڈن کا پورا ملک دکھایا گیا تھا۔ جب دنیا نے یہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ سموٹرچ کا کہنا ہے کہ فلسطینیز کوئی قوم ہی نہیں ہے اور یہ ساری زمین اسرائیل کی ہے۔ 2026 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل کی ملٹری نے اپنے یونیفارمز کے اوپر ایک بیج لگا ہوا دیکھا جن پر یہی گریٹر اسرائیل کا میپ بنا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اتنے سارے ملکوں پر قبضہ کرنا آسان بات ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اسرائیل ایک خاص اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے۔ انالسٹ کہتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ملک جیسے لبنان، سیریا اور عراق ہمیشہ لڑتے رہیں اور کمزور ہوتے رہیں۔ جب کوئی ملک اندر سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس پر قبضہ کرنا ایک بہت آسان بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے عرب ملکوں کو ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے سالوں پہلے ہی ہمیں وارن کر دیا تھا کہ یہ جنگ صرف زمین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ جروسلم سے یعنی بیت المقدس سے پوری دنیا کو کنٹرول کرے۔ وہ کہتے تھے کہ امریکہ اور یورپ ملک صرف اسرائیل کے ٹولز ہیں جس کو وہ اپنی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ جب اسرائیل اپنے بارڈرز کو کمپلیٹ کر لے گا، جب وہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ ایک اور بات جو آپ کو جاننی چاہیے کہ اب اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس نے انڈیا کے ساتھ ایک بہت گہری دوستی بنا لی ہے۔ انالسٹ اس کو ہیگزاگونل الائنس کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔ انڈیا اسرائیل کے لیے ہتھیار بنائے گا، اس کو لیبر دے گا اور بڑی مارکیٹ بھی دے گا۔ اسی طرح اسرائیل دنیا کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا اور گریٹر اسرائیل کو چلانے کے لیے پیسے اور طاقت حاصل کر سکے گا۔ اب ہم ویڈیو کے اس پارٹ پر آ گئے ہیں جو میرے خیال سے اس ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ ہے۔ تو اب ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اس مرد حق کی جنہیں دنیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ وہ قرآن و حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب لیسنز فرام ہسٹری میں کچھ نشانیاں بتائی تھیں
جو آج 2026 میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے ملحمۃ الکبریٰ، دنیا کی سب سے بڑی جنگ۔ ڈاکٹر اسرار احمد اکثر اپنی تقریروں میں ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ملحمۃ الکبریٰ، جس کا مطلب ہے دی گریٹ وار، یعنی دنیا کی سب سے بڑی اور خوفناک جنگ۔ ہم نے بہت سے کرسچن سے آرمیگڈون کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ یہ وہی جنگ ہے جس کو مڈل ایسٹ میں لڑا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ انسانوں کی تاریخ میں آپ کو اس جیسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ جو دوسری نمبر پر آتی ہے وہ ہے 99% ڈیتھ، ایک خوفناک سٹیٹسٹک۔ یہاں پر ایک ایسی بات ہے جو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کے دوران 100 میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ان کے مطابق اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 100 میں سے 99 بیٹے مارے جائیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو ریڈ ڈیتھ کا نام دیا ہے، جو جنگ میزائلوں کی وجہ سے ہوگی۔ لیکن صرف جنگ ہی نہیں، انہوں نے وائٹ ڈیتھ کا بھی ذکر کیا، جو جنگ کے بعد آنے والی بھوک، پیاس اور بیماریوں کی وجہ سے ہوگی۔ 2026 میں جب ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائلز چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ والی باتیں ہمارے ذہن میں گھومنے لگ جاتی ہیں۔ اب تھرڈ نمبر پر آتی ہے 80 فلیگز، یعنی دنیا کا اتحاد۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ آخری جنگ میں یعنی ملحمۃ الکبریٰ میں پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گی، جن کو آج کی رومن اور ویسٹرن پاورز کہا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ 80 فلیگز یعنی 80 نیشنز کے نیچے جمع ہوں گے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جیسے کئی ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے آپریشن رورنگ لائن کے اندر مدد کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہی 80 جھنڈوں والی بات سچ ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ یہ لوگ گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا مرکز بنانے کے لیے ہر حد پار کر دیں گے۔ اب نمبر 4 پر آتا ہے دجال کا فتنہ اور تھرڈ ٹیمپل۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بہت بڑے پلان کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کا اصل مقصد مسجد الاقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کریں گے اور وہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے تو ان کا مسیحا یعنی دجال آ جائے گا اور وہ وہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کو دجالی سویلائزیشن کہا، ایک ایسی دنیا جو صرف پیسے اور ٹیکنالوجی کو مانتی ہے اور خدا کو بھول چکی ہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں خراسان اور کالے جھنڈے، ہم سب کی آخری امید۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے صرف ڈرایا ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے امید بھی دلائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب دنیا پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو مشرق یعنی ایسٹ سے، ہمارے علاقوں سے، پاکستان، افغانستان، ایران کے کچھ حصے سے لوگ اٹھیں گے۔ انہوں نے پرانی پروفیسیز کا ذکر کیا کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو فلسطین کی طرف جائیں گے اور کوئی طاقت ان کو روک نہ سکے گی۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا بننا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اس ملک نے یعنی پاکستان نے اس جنگ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 6 پر، کیا دنیا ختم ہونے والی؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو سے ہمیں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم ایک آخری دور میں جی رہے ہیں۔ کچھ کلپس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2026 کے آس پاس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز نے اس جنگ کو اتنا زیادہ خوفناک بنا دیا کہ انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، تو ڈاکٹر اسرار احمد کی نیو ورلڈ آرڈر والی باتیں بالکل صحیح لگتی ہیں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ لوگوں جاگ جاؤ، دنیا ایک بہت بڑے طوفان کی طرف جا رہی ہے۔ 2026 کی اس جنگ نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس جنگ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ آج سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا پہلی جیسی نہیں رہی، صرف ایک ہی ملک کی چلتی ہے۔ 2026 کی اس جنگ میں چائنا ایران کی خاموشی سے مدد کر رہا ہے۔ چائنا کے جلن 1 سیٹلائٹس آسمان سے نظر رکھ رہے ہیں اور ایران کو امریکہ اور اسرائیلی فوج کی ہر موومنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رشیا بھی خفیہ معلومات یعنی انٹیلیجنس ایران کو دے رہا ہے تاکہ وہ میزائلز کا بہتر جواب دے سکیں۔ یہ بڑی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ گریٹر اسرائیل بنے اور امریکہ اکیلا بادشاہ بن جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں کیونکہ آخر میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ 2026 کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، تیاری کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی گریٹر اسرائیل کی کہانی۔ گریٹر اسرائیل کا خواب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے صدیوں پرانا ہو، لیکن ہمارا مقصد ہمیشہ انصاف اور امن ہونا چاہیے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ دنیا کا نیا نقشہ تیار ہو رہا ہے، لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے گا اور تب تک کے لیے